امن جرگے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کو حکومت لے کر چلی، خیبر پختونخوا کی آپ لوگ لے کر چلے اور اپوزیشن جماعتیں بھی وہاں پر پہنچی ہیں، کیا اس کا کرکس ہے، حاصل کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی جگہ پر آ کر بیٹھنا حکومت کے ساتھ اس بات کے ثبوت ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ صوبے میں امن آنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں اور انہوں نے جو سپیچز کی، پھر اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ اعلامیہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اس کے اندر تھی، جو اعلامیہ بنانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے مل کر جو اعلامیہ بنایا وہ وہی کہ جی امن لانے کے لیے جو بھی اقدامات صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر کرے گی اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وفاقی حکومت کے ایٹیچیوڈ کے اوپر کہ کیا وہ اس صوبے کی اسمبلی کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ جو صوبائی اسمبلی کی اس جرگے نے مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، یہاں کی این پی بھی تھی، آفتاب شرپاؤ صاحب بھی تھے، سراج الحق صاحب بھی تھے۔ تو سب نے مشترکہ ایک اعلامیہ بنا کے دیا ہے، اور اس کا جو کرک ہے وہ یہی ہے کہ جو حکومت جو ہے افغانستان کے ساتھ بات کرے تو اس کے اندر صوبے کے جرگے کا جو نمائندہ جرگہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کرے اور ان کے ذریعے سے مذاکرات کرے تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے جرگہ سسٹم بڑا مؤثر ہے، پاورفل ہے۔ یہ چونکہ پہلے کی طرح آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز تھے اور انہوں نے مل کر ہم نے ماڈریٹ کیا۔ میرے ساتھ پیپلز پارٹی کا بندہ تھا، صوبائی اسمبلی کا ممبر احمد کرڈی صاحب تھے، پھر ان کے بھائی گورنر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بہت سارے اس طرح ہیں کہ ہم مل کر یہ اعلامیہ بنائے۔ تو میرے خیال سے اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، نہ وفاقی حکومت کے جی ہم تو مذاکرات نہیں کرتے، ہم نے تو بڑے کر لیے، اور یہ کہا جی صوبے کا کیا کام ہے جی فارن پالیسی میں۔ لیکن یہ ان تمام جماعتوں نے جن کی نمائندگی وفاق کے اندر موجود ہے، جو حکومت میں بھی ہے، اور ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جی صوبے کو اعتماد میں لے جائے اور صوبے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پالیسی بنائی جائے۔ تو آئی تھنک کہ یہ صرف صوبے کا مطالبہ نہیں تھا صوبائی حکومت کا، بلکہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سب نے ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اچھا شوکت بھائی، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس جرگے سے ایک دن پہلے کچھ اور باتیں ہو رہی تھیں، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا وہاں آنا ایک تو اس بات کی دلیل تھی کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں، اور جو افواہیں چلتی تھی نا، ایک چلتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ دوسرا بتائیں کہ کیا یہ ان سیاسی جماعتوں کا اتنا سرسخ بنے گا کہ اپنی وفاق میں موجود قیادت جو ہے اس کو وہ مجبور کر سکیں کہ آپ اس طرف آئیں اور بیٹھ کر کریں؟ اور ساتھ میں یہ بڑا کلیئر جو آج جو وہاں پہ آپ کے پی کے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان اور بھارت جو ہے وہ اس دہشت گردی، بلوچستان کے بھی کچھ لوگ اور بھارت کے بھی لوگ جو ہے، بھارت تو اس دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو جب بھارت اور بلوچستان ملوث ہے تو افغانستان ملوث ہے، تو پھر ہمیں اس پر کھل کے بات کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ پھر اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان ہے نا۔ جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں، کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپریشن ہو یا کچھ بھی ہو نا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائے، بند کمروں کے اندر بیٹھ کر پالیسی نہ بنائے۔ تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے اگر وفاق تھوڑا سا دل بڑا کرے اور ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرے تو یہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اس میں میں نے عرض کیا نا کہ جو وفد بنا ہے سیکورٹی کے نام پہ صوبائی اسمبلی کا، تو اس میں تو زیادہ تر اپوزیشن کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا تو ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، باقی تو ہر جماعت سے ایک ایک بندہ ہے۔ تو ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سب یہ فیل کر رہے ہیں کہ صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا ہے، تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی وفاقی حکومت ناکام ہو گئی اور حقیقت میں ناکام ہو گئی ہے،
ان کے ساتھ جتنے وسائل ہیں، جتنے یہ دعوے کرتے ہیں، جتنے یہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ایک دھماکہ ہو گیا ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں تو بارڈر سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو بارڈر کو سیکیور کرنا تو بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو نہیں ہو رہی ہے. صرف بلیک گیم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے، تو پھر تو یہ کہ یہ بہترین راستہ ہوگا کہ اگر ہم جو قبائلی زعما ہے، ان کا جرگہ سسٹم ہے، اس کو اپنے ساتھ انوالو کریں، جو پہلے بھی ہوتا رہا، اس کے بڑے فروٹفل نتائج بھی آئے ہیں. تو کم از کم یہ بات ہے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے ان کو مجبور کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ کہ اگر جنگی کرنی ہے تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو جنگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جنگوں کا جو نتائج ہے وہ کوئی مجھے اتنے وہ نہیں لگتے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں کتنے عرصے تک امریکہ رہا، کتنے عرصے تک انہوں نے آپریشن کیے، کاروائیاں کی، لیکن بالآخر ان کو وہاں سے جانا پڑا. تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ بہت وہ ہے، صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو شکست دے سکتی ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس سے نقصانات بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آلریڈی دہشت گردی سے سفر یہ صوبہ ہے اور اس میں مزید جی ثاقب صاحب معاملات خراب. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو ایمر ولی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو بلاتے ہیں تو آپ کو پھر سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے یا اس کو وقت دینا چاہیے. اگر یہ ایکٹ ہوگا تو یہ تو پھر جرگہ تو نہ ہوا، یہ ایک جوک ہو گیا. ایک تو اس کا آپ بتائیے گا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ ایمر ولی خان صاحب نے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ان کے دستخط ان کے نمائندے کے موجود ہیں، لیکن یہ ٹویٹ آنا سوالات کھڑے کر رہا ہے. دوسرا ساتھ ہی سوال ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے تو وہ مرکز میں حکومت میں ہیں اور وہ کوئی فیسیلیٹیشن کا کردار بھی خاص طور پر گورنر خیبر پختونخوا کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی یقین دہانی کرائی کہ اگر جرگہ یا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہ دل بڑا کیا ہے اور سب کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر باتیں سنی ہیں، کی ہیں اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مرکز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے مرکز اور کے پی گورنمنٹ کے درمیان. دیکھیں، گورنر کا ایٹیچیوڈ آج بڑا پازیٹیو تھا، بڑا اچھا تھا. تمام جتنے بھی مقررین تھے انہوں نے صرف امن پہ بات کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی. اور بالکل گورنر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق جو بھی وفاق کے ذمہ بات کرنی ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تو یہ تو کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ایشو یہی ہے کہ اگر سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن اگر یہ دہشت گردی رہی تو پھر کوئی بھی سیاست نہیں پنپ سکتی. تو ایک اور آپ نے جو بات کی ملولی صاحب کے اس کی، تو یہ تمام پہلے سے فیصلہ ہوا تھا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو جرگہ امن جرگہ تھا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ مل کر انہوں نے فیصلے کیے تھے کل رات کو کہ کتنا ٹائم دیا جائے گا. تو اس میں جو اپوزیشن لیڈر تھے، باقی ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگ تھے، ہم ایک طرف ہم تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہر مقرر جو ہے وہ 40 مقرر تھے. انہوں نے کہا جی 5 منٹ ہر ایک بولے گا اور جو بڑے لیڈر ہیں وہ بے شک 10 منٹ تک بول رہے ہیں. تو یہی ایک فارمولا بنا تھا سب کے لیے اور انہوں نے 35 منٹ بات کی این پی والوں نے، اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم کم ملا ہے، جبکہ باقی سب لوگ جو ہے نا انہوں نے 5 منٹ بات کی اور کچھ آدھے لوگ تھے جنہوں نے 12 منٹ تک، 12 منٹ سے زیادہ کوئی بھی نہیں بولا. کیا اے این پی والے آپ کے اس نقطۂ نظر سے یا آپ کے اعلامیے سے اختلاف کر رہے تھے جو ایمن ولی خان صاحب نے؟ نہیں، اعلامیہ سے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا. اعلامیہ تو انہوں نے خود مل کر بنایا ہے. کوئی جماعت باہر تو نہیں رہ گئی تھی؟ نو کوئی بھی جماعت باہر نہیں، سب کے دستخط موجود ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. مطلب یہی جماعتیں ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، این پی ہے، شیرپا صاحب کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہی تو جماعتیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، جی جو اے آئی تھی، جو اے آئی نے بھی کیا ہے، سب نے مل کر
یہ دستخط کیے تو میرے خیال سے یہ بڑا مؤثر ڈاکومنٹ ہے. اگر یہ وفاقی حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھا سکتی ہے. بالکل ٹھیک اب ہے. اگر اس کو بھی نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ پتہ چل جائے کہ جی ان کا صوبے کے ساتھ جو ہے نا کوئی ضد ہے. ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر سب نے یہ اون کیا ہے اس جرگے کو اور سب نے کہا کہ جی ہم پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک جرگہ بنائیں. اچھا اور یوسف زئی صاحب ایک چیز بتائیے گا, اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے, اسپیکر صاحب نے بھی کہا, وزیر اعظم صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم سے آ کے بات چیت کریں, مذاکرات کرتے ہیں, تو اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی کہ کیا صرف وزیر اعلیٰ کے پی, کیونکہ وہ آپ سب کے نمائندے ہیں, وہ جا کے اس حوالے سے وفاق میں جا کے باقی صوبوں کے ساتھ بات کریں اور پورے صوبے کی نمائندگی کریں, یا پھر جرگے کے جو ہر پارٹی کا بندہ ہے اس کو بلایا جائے, وہ نمائندگی کرے جا کے؟ نہیں دیکھیں, دو چیزیں ہیں نا. ایک یہ کہ صوبے کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی سرکاری سطح پہ تو وزیر اعلیٰ ہی کرے گا. لیکن اگر کوئی امن و امان کے حوالے سے کوئی بات ہے تو پھر وہ جو جرگہ بنا ہے اس کی کمیٹی موجود ہے. میرے خیال سے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو مطلب نیگیٹو. اچھا شوکت صاحب, آخری سوال میرا, کہ آج انہوں نے محمود خان اچکزئی نے تقریر میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کی گارنٹی میں دیتا ہوں, آپ آئین پر عمل درآمد کریں, خان صاحب کسی سے انتقام نہیں لیں گے, کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے خان صاحب اسے اون کریں گے؟ کہ خان صاحب بالکل اون بھی کریں گے, اور خان صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. وہ دیکھیں خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو مجھے جس نے سزا دی ہے اسے اللہ دیکھے گا اگر میں غلطی پہ ہوں تو, لیکن یہ کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, تو یہ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے, پہلے سے کہا ہے. آئی تھنک اس کو خواہ ایک ایشو بنا کے اتنا وہ کرنا مجھے نہیں کھاتے. پولیٹیکل لیڈر کو آپ کتنے عرصے تک جیل میں رکھ سکتے ہیں, اور کیا کریں گے جیل میں رکھیں گے, لیکن اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ملک کو فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے.